جو اس وقت لوگ مذہب کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں اور جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، ایک سلوات بھیج دیں محمد والے محمد پہ۔ آپ زمانے کے حالات سے اچھی طریقے سے واقف ہیں، اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں اس آیت کے ذیل میں لانا چاہتا ہوں وصیت کے حوالے سے۔ وصیت کا جو یہاں پہ مرحلہ استعمال کیا، اذا حضر احدکم الموت، یہ آخری مرحلہ ہے، یعنی یہ وقت آخری مرحلہ ہے، لیکن وصیت تو انسان کو اپنی زندگی میں ہی اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ جب تک اس کے سامنے وصیت رہے گی صحیح عمل کرتا رہے گا، جب وصیت ہی اس کی کوئی نہیں ہوگی تو کیا عمل کرے گا؟ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ لہذا وصیت 24 گھنٹے اس کے سامنے، اپنی بنائی وصیت اس کے سامنے 24 گھنٹے رہی۔ وہ اب قرآن کے ساتھ وہ اگر وصیت کسی سے کہی وصیت کری کہ میں مرنے والا ہوں، تو وصیت کرنے سے نہ عمر میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، نہ عمر میں کوئی کمی ہو جائے گی، بلکہ آپ کی تربیت خود پہ خود ہو جائے گی۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ تو اس حوالے سے بہرحال آپ کے سامنے کہ تمام مذاہب بہرحال جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے عمل کرتے ہیں، لیکن اگر قرآن مخالفت کرتا ہے تو وہ فتنوں و فساد کی مخالفت کرتا ہے، کسی مذہب کی مخالفت، بلکہ یہاں تک کہ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ ہم اس کے مخلص بندے ہیں، ان سے اگر تم نے ٹھیک ہے حجت تمام کر دیے تو ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، ان کا رب ان کے ساتھ ہے، تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ سماج میں اگر رہنا ہے تو ایک دوسرے کے مخلص بن کے رہو، مخلص بندے بن کے رہو۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو اس طرف اشارہ کرتے میں اس آیت کے ذیل میں آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے اگر شدت پرستی سے قرآن مخالفت کرتا ہے، مثال کے طور اللہ اکبر سے کسی کو پریشانی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ اکبر کہنے سے کوئی پریشانی ہے، ہاں اللہ اکبر کے نام سے اگر قتل و غارت کر رہا ہے تو مشکل ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے سے آپ کے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر اس کے نام کے اوپر قتل و غارت کر رہا ہے تو بھی نماز فتنے کا سبب بن رہی ہے، کلمہ فتنے کا سبب بن رہا ہے۔ اور آپ سمجھ گئے میں جدھر اشارہ لینا چاہ رہا ہوں، گھنٹا بجانے سے مجھے کوئی اعتراض تھوڑی ہے، ہندو مذہب بھی بہت اچھا ہے، ہندو سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، رام جی کا نام بہت اچھا ہے، لیکن رام کے نام پر قتل کرنا، گھنٹا بجانا ہے تو گھنٹے کے نام کے اوپر قتل کرنا، اس کی مخالفت قرآن بھی کرتا ہے اور عقل بھی کرتی ہے کہ فتنہ و فساد اگر مذہب کے نام پر کیا جائے تو پھر وہ مذہب نہیں ہوتا ہے، وہ شدت پرستی ہوتی ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ بہت ہے کیونکہ سارا پیغام اس وقت ساری دنیا کے سامنے جا رہا ہے، سب دیکھ رہے سمجھ رہے چیز کو۔ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں، لیکن پھر بھی آپ کے سامنے یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، لہذا ہر انسان کو اس چیز کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ مذہب کی چار دیواری کو لوگ توڑنے پہ لگے ہیں، مذہب سے دور ہو جاؤ اور مذہب یہ کہتا ہے مذہب، بھیا مذہب ہی تو آپ کو صحیح راستے پہ لاتا ہے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مذہب ہو، آپ کو مذہب صحیح راستے پہ لے کر آتا ہے، لیکن ہاں اگر فتنہ و فساد کا سبب بن جائے تو یہی چیز جو ہے نقصان دہ۔ تو اب انہیں اصولوں کو دیکھتے ہوئے انسان کو چاہیے کہ اپنے اصول خود بنائے، جس کا نام ہے وصیت۔ اب وصیت میں کیا ہے؟ وصیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وصیت تو وہ ہے کہ انسان جو کرتا چلا آ رہا فتنہ و فساد، لیکن وہ وصیت جو شائستہ اور مناسب وصیتیں ہوں وہ انسان کو ہر وقت کرنا چاہیے۔ جو اس آیت میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، سمجھا؟ یہاں جو اپنے مال اور منال کے سلسلے میں والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں آپ وصیت کریں، اور یہ ایک عمل مستحب ہے، یہ کوئی ذاتی طور پہ ٹھیک ہے واجب نہیں ہے، کیونکہ لیکن اگر مومنین کا لفظ ہوتا ہے اس کے اندر حقاً علی المتقین آیا ہے، حقاً علی المتقین، اگر حقاً علی المومنین ہوتا تو یہی وصیت لفظ وجوب پہ دلالت کرتی، لیکن متقین کا لفظ آیا ہے لہذا مستحب تاکیدی ہو گئی ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ تو زمانے کی تربیت کے لیے ہر انسان کو اللہ جو ہے وہ حکم دے رہا ہے، ایک واجب، ایک مستحب، ایک تاکیدی، یعنی واجب کے قریب ایک ایسا عمل جو مستحب ہے
اور وصیت کرو اپنے مال میں سے، سمجھے، اپنے مال، تاکید کے ساتھ میں۔ اور بات قابل توجہ ہے کہ یہاں پر جو مال کی جگہ لفظ خیر استعمال ہوا ہے، اس میں آیت میں مال کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے۔ اذا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ، کوئی لفظ مال و دولت کا استعمال ہوا نہیں ہے۔ خیرا الوصیۃ یعنی کہ بہترین عمل انجام دو وصیت کے ذریعے سے۔ خیرا الوصیۃ یعنی کہ وہ مال و متاع جو تم نے شرعی طریقے سے، حلال طریقے سے کمایا ہے، اس مال کو کہتے ہیں خیر، اور وہ راہ خدا میں خرچ ہو اس عمل کو کہتے ہیں خیر۔ تو جب یہ مال کی، دیکھیے ایک طرف تو یہاں پہ مال کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ایک چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یعنی وہ زہد و تقوی جس کو لوگ فقر و فاقہ سمجھتے ہیں اس کے اوپر خط کھینچتا ہے کہ یہ فقر و فاقہ جس کا نام اگر تم زہد دیتے ہو تو یہ تقوی نہیں ہے، بلکہ مال شرعی طریقے سے کماؤ، اتنا کماؤ کہ راہ خدا میں دوسروں کی مدد بھی ہو سکے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد، یعنی خط بطلان کھینچ رہا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ تقوی دکھائیں گے، ارے صاحب میں نے مال دنیا کو ترک کر دیا، کیونکہ دنیا ترک کرنے کے لیے تھوڑی مجھے اس نے بھیجا ہے۔ اگر دنیا ترک کرنے کے لیے بھیجا ہوتا تو یہاں کیوں بھیجتا، بھی وہیں نہ رکھ لیتا۔ اتنی بہتر زین للناس سے کہ اس نے بہترین دنیا سجائی ہے، ہمارے لیے سجائی ہے، سمجھے، دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، ہم دنیا کے لیے نہیں پیدا ہوئے۔ بہت سے بھائی دو ہی فرقے ہیں، یہ ایک تو سوچتے کہ ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ایک فرقہ وہ جو سوچتا ہے کہ نہیں دنیا ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے۔ جو لوگ سوچتے ہیں دنیا ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، وہ کہیں گے دنیا کے لیے تھوڑی میں پیدا ہوں، دنیا ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، لہذا مجھے اس دنیا کو خیر میں تبدیل کرنا ہے، فتنہ و فساد میں نہیں۔ اور جو لوگ سوچتے نہیں ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے ہیں تو پھر وہ دن سے رات تک دنیا کے پیچھے ہی بھاگا کرتے ہیں، دنیا آگے بھاگ رہی، وہ پیچھے بھاگ رہے، ان کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور یہی مشکل ہمارے درمیان ہے، لہذا ایک خط بطلان یہاں پر کھینچ دیا اس نے ان حضرات کے لیے جو فقر و فاقہ اس کو ہی تقوی سمجھتے ہیں، وہ ثروت جو شرعی طریقے سے حاصل کی جائے اور معاشرے کے فائدے کے لیے اچھی راہ میں صرف کی جائے، یہاں پر خیر و برکت کا لفظ صادق آتا ہے، یعنی اچھی راہ میں، یہ نہیں کہ وصیت کر دی۔ اب اس میں دو باتیں، ایک وصیت کرنے والا ہے اور ایک کسی صاحب کے لیے وصیت ہو رہی ہے یا نہیں؟ اب میں نے کہا نہیں کہ وصیت تو بہت لوگ مرتے ٹائم کرتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا نہیں، وصیت تم اپنی زندگی میں ہی کر لینا چاہیے۔ یہ بڑی بہترین تربیت کی مثال دے رہا ہے۔ اگر کوئی انسان پوری زندگی مال کمائے اور مال کما کے، دیکھیں یہاں پہ ایک چیز اور بھی روک رہا ہے، مال کما کے اللہ کی راہ میں خیر کر دے اور دنیا سے گزر جائے تو بتائیے اس نے اچھا کام کیا یا نہیں کیا ہے؟ آپ کہیں گے بڑا اچھا کام کہ زندگی بھر کمایا اور اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ نہیں، اسلام روکتا ہے۔ پیغمبر کے زمانے محمد خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنی زندگی میں کار خیر انجام دیا، یعنی جو بھی کمایا اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ یہاں پہ فقہی مسائل بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز آپ وصیت کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ اب اس نے سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اور پیغمبر جب آئے پوچھا کیا ہوا وہ شخص کا، وہ کا انتقال ہو گیا، کہا اس نے کچھ چھوڑا؟ کہا نہیں کچھ چھوڑا تو نہیں، سب اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ کہا تم نے اس کو نماز جنازہ پڑھائی؟ کہا کہاں دفن کیا؟ کہا مسلمانوں قبرستان میں۔ کہا اگر میں ہوتا تو بالکل بھی اجازت نہ دیتا، بہت توجہ کے ساتھ میں اس کو نماز میت پڑھانے کی بھی اجازت نہ دیتا، بلکہ مسلمانوں قبرستان میں دفن ہونے کی بھی اجازت دیتا۔ کہا کیوں؟ اس نے کار خیر انجام دیا۔ کہا ایسا کار خیر اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اللہ کی راہ میں لٹا دیا اور بھی بچے اس کے گدائی کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو کار خیر کا مطلب یہاں پر یہی پیغام ہوتا ہے، یہ نہیں ہے
کہ تم نے ساری زندگی کمایا اور وصیت کر دی کہ میرا سارا مال جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. کہا نہیں, کار خیر سے مرادی کہ 1/3 میں تم وصیت کرو اور 1 حصہ تمہارا ہے. بڑا آسان نسخہ دے رہا ہے شریعت, قرآن دے رہا ہے تمہاری بہترین زندگی بنانے کے لیے. یعنی اگر کسی انسان نے 100 روپے کمائے ہیں, میں اس کو اور آسان کر دے رہا ہوں, کسی انسان نے صبح سے شام تک 100 روپے کمائے ہیں, تو وہ یہ سوچ رہا کہ 100 روپے یہ میرے ہیں. تصور میں اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں نے صاحب صبح سے شام تک محنت کی ہے تو یہ 100 روپے میرے ہیں. اگر یہ تمہارے ہوتے تو وصیت کا لفظ استعمال نہ کرتا قرآن, کار خیر کا لفظ نہ استعمال کرتا. کہا 25 روپے تمہارے ہیں, چاہے جیسے خرچ کرو, اپنے اوپر لگاؤ چاہے جس کے اوپر لگاؤ, اس سے کوئی فرق. یہ 25 روپے تمہارے ہیں, لیکن 75 روپے تمہارے نہیں ہیں, اس لیے کہ تمہارے متعلقین اس میں شامل ہیں. بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, رشتہ دار بھی ہیں, والدین بھی ہیں. لہذا کار خیر یہاں پر صادق آئے گا کہ 25 تم نے اپنے اوپر لگائے, 75 دوسروں پہ لگائے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. سمجھ رہے ہیں؟ اگر اسی نظام پہ چلنے لگے سارا انسان تو سب خوش بھی رہیں گے, بھائی بھی خوش رہے گا, بہن بھی خوش رہے گی, بچے بھی خوش رہیں گے, بیوی بھی خوش رہے گی, پورا گھر کا نظام بلکہ محلے کا نظام بھی خوش رہے گی. تو 100 روپے کی مثال دے رہا ہوں. لوگوں کے پاس کروڑوں روپیہ تو ہو سکتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کر کے میں نے کمایا ہے, لیکن اسلام ایک اصول دے رہا ہے, ایک قانون دے رہا ہے کہ اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. اگر تم اس وصیت پہ عمل کر رہے ہوتے تو تم مالدار بھی ہوتے اور کوئی فقیر بھی نہ ہوتا, کوئی پریشان بھی نہ ہوتا. تم نے کسی کا خیال نہیں کیا, بس خالی کمایا. لہذا زندگی میں کماؤ ضرور, خوب پیسہ کماؤ, منع نہیں کر رہا ہے, لیکن جو متعلقین ہیں, حتیٰ کہ تمہارے والدین کیوں نہ ہوں, والدین کا بڑا مرتبہ ہے قرآن میں, ایسا نہیں ہے, بڑا مرتبہ ہے, اور والدین کی بڑی ذمہ داری ہے. اچھا کیوں اس نے رکھا ہے ایسا کہ اگر تم نے کمایا ہے تو بچوں کا اس میں سے تمہارا حصہ ہے, میرا نہیں ہے, باقی 25 روپے تمہارے کیوں رکھا ہے؟ بات آ گئی تو کہتا چل رہا ہے, سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. جملہ مذاقیہ نہیں, لیکن عقل کے مطابق میں تھوڑا سا گفتگو کرتا ہوں. بہرحال کوئی میری فکر نہیں ہے, لیکن ایک سوال آتا ہے نوجوانوں کے ذہنوں میں, اور یہ میرے سامنے کئی دفعہ گزر چکا یہ مسئلہ. تب ہم اس سے کہتے ہیں بھیا میں کیا بتاؤں آپ کو, بڑی مشکل ہمارے درمیان یہ ہے کہ آپ اگر تھوڑا سا بھی قرآن روز پڑھ رہے ہوتے تو آپ کی سمجھ میں آتا اللہ پہ کبھی اعتراض نہ کرتے. مثال دے چلا کر, میں بہت پریشان ہوں, بہت تکلیفوں میں زندگی گزاروں مثال کے طور پہ, اور آدمی بیٹھ جائے کہ یار کیا میری زندگی ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, میں بڑا پریشان ہوں, اتنی محنت کرتا ہوں, مصیبتوں میں زندگی گزار رہا ہوں, اتنی تکلیف ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. میں نے بھی کہا بات صحیح کرا, اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اس بیچارے کو پتا نہیں ہے کہ اللہ دیکھ تو ضرور رہا ہے, وہ کہہ رہا میری ذمہ داری کچھ نہیں ہے. بہت دور کی بات کہہ رہا ہوں, سوچئے گا تنہائی میں جا کے. وہ کہا کہ ٹھیک ہے جو میری ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کی. کیا آپ پلٹ کے کیا کہتے ہیں, بہت جاہلانہ جملہ میں کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, میں کوئی عالمانہ عاقلانہ جملہ نہیں کر, جاہلانہ جملہ سمجھ لیجیے آپ اس کو. پلٹ کے آدمی غصے میں کہہ دیتا ہے کیا میں نے کہا تھا اللہ میاں سے کہ مجھے پیدا کرو؟ جتنے یہاں بیٹھے ہیں بتائیے, کسی نے کہا تھا کہ اے اللہ مجھے پیدا کر؟ بہت غور کیجئے گا, ہے یا نہیں آپ بتائیے, ہے یا نہیں؟ کسی نے کہا تھا اے اللہ مجھے پیدا کر؟ آپ نے کہا اللہ کتنا بڑا کریم ہے, وہ خالق ہے, اس نے مجھے پیدا کر دیا. میں نے کہا میں نے تو نہیں کہا تھا کہ مجھے پیدا کر, پیدا کر دیا. یہ پریشانی ذمہ داری کس کی ہے؟ اللہ کی ہے نہیں کہ آپ کے ذہن میں, لیکن اللہ کہے گا میں نے نہیں کہا. بھیا تم نے نہیں کہا تھا نہ, میں نے تمہیں پیدا کیا ہے. تم نے کہا تھا تو میں نے پیدا کیا ہے. کس نے کہا تھا؟ بھیا تمہارے ابا نے دعا مانگی تھی پروردگار صاحب اولاد کر دے, تو بھیا مانگا تھا تو دے دیا. ذمہ داری ان کی تھی, لہٰذا ان پہ پڑیں گے ڈنڈے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. بہت توجہ کے ساتھ جا کے تنہائی میں سوچے گا. اس لیے حکم دے رہا ہے, اس لیے تربیت کا حکم دے رہا ہے,
اس لیے کما ربیانی صغیرہ کی منزل والدین کو عطا کر رہا ہے کہ میں خالق ضرور ہوں لیکن وسیلے خلق تم ہو. تم نے مانگا تھا تو میں نے دیا تھا, تم نہ مانگتے تو نہ دیتا. اب جب تم نے مانگا تھا میں نے تمہیں اولاد دی تھی تو تم نے اس کو کس راہ پر لگایا, اس کے لیے کیا چھوڑ کے آئے, کیا راستہ بنایا. اگر نہیں بنایا تو تمہارے یہ بھی عمل بیکار اور جو وہ کر رہا وہ گناہ بھی تمہارے اندر شامل. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. ہاتھ جوڑ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے, کسی نے نہیں کہا, لیکن وہ کہہ رہا میں اپنے سر تھوڑی گھڑا پھوڑوں گا. بھائی تم نے دعا کی تو میں نے دیا, ہے یا نہیں؟ یہ احساس ہوتا ہے. تو آپ بتائیے کس پہ ذمہ داری ہے؟ تو اب اگر انسان صبح سے شام تک محنت کر رہا ہے, 100 روپے اس نے کمائے ہیں, تو اب اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ کیوں وہ رب ہے کسی کا, کیونکہ وہ وسیلے خلق ہے کسی کا. تو اب ظاہر کا 25 روپے پہ اس کا خالی حق ہوگا, 75 روپے بیوی بچوں اور ماں باپ پہ ہوگا. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. اس نقطے کے تحت ایک تربیتی پروگرام رکھا اللہ نے کہ تمہاری ذمہ داری ہے. میں ٹھیک ہوں, میں قادر مطلق ہوں, میں خالق مطلق ہوں, میں رازق مطلق ہوں, میں عالم مطلق ہوں, میں وحی مطلق ہوں, لیکن بھیا وسیلہ تو تم ہی ہو. چاہے علم کا وسیلہ ہو, چاہے خلق کا وسیلہ ہو, چاہے تربیت کا وسیلہ ہو, چاہے پڑھائی کا وسیلہ ہو, چاہے علم کا وسیلہ ہو, چاہے حلم کا وسیلہ ہو, چاہے رزق کا وسیلہ ہو, چاہے ہنر کا وسیلہ ہو, چاہے جماعت کا وسیلہ ہو, چاہے کائنات کا. بھیا تمہیں کو تو میں نے وسیلہ بنایا ہے. اب اگر تم صحیح وسیلے کے تحت یہاں تک آؤ گے, صحیح وصیت کرو گے, تو سماج بھی اچھا ہوگا, تم بھی اچھے ہوگے. ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد. اور ہم ہر چیز, بات آ گئی, ہر چیز اللہ کے اوپر تھوپ دیتے ہیں. علیکم السلام ورحمۃ. سلوات بھیج دے محمد والے محمد بہت تیزی کے ساتھ میں. تو لہذا اب یہ ان کجروح جو بے عقل لوگ ہوتے ہیں, لہذا ان کی طرف بھی جو ہے یہ ایک توجہ دلا رہا ہے. وصیت ایک روح ہے اسلام کی, دین کی ایک روح کا نام وصیت ہے. اگر بغیر وصیت کے زندگی گزار رہا ہے تو یعنی وہ بالکل آشنا نہیں ہے. اس کو چاہیے وصیت سے مراد یہاں یہ نہیں کہ میں نے کسی چیز کی وصیت کرنی, وصیت سے مراد وہ اصول جو ذمہ داری ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہوا ہے اور اس کو لکھے کہ میرے بعد تمہیں کیا کرنا ہے, اس میں سے کس کا کتنا حق ہے. وصیت ذاتی طور کے اوپر مستحب ہے, بہت توجہ کے ساتھ میں مستحب تاکیدی ہے, لیکن کبھی کبھی یہ مستحب واجب منزل میں پہنچ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہر چیز مستحب ہے تو مستحب ہی رہے گی. جیسے میں پہلے پڑھ چکا ہوں, ہر چیز حلال ہے تو کیا حلال رہے گی؟ ہر چیز طیب ہے تو کیا طیب ہی رہے گی؟ اب کبھی کبھی حلال حرام ہو جاتی ہے. میں مثالیں پڑھ چکا ہوں بہت چیزیں. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ ہر چیز مستحب ہے تو کیا مستحب ہی رہے گی؟ نہیں, مستحب وجوب میں تبدیل ہو جاتا ہے. اس کی بہترین آسان مثال وضو ذاتی طور پر کیا ہے؟ وضو ذاتی طور پر مستحب ہے, دن سے رات تک کرے, لیکن جب واجب نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو یہی مستحب واجب بن جائے گا, جس کے بغیر وہ نماز نہیں ہو سکتی ہے. سلوات بھیج دے محمد والے محمد. سمجھ رہے, میں آسان مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں. مستحب چیزیں وجوب میں تبدیل ہوتی ہے, کیونکہ جب اس پہ کوئی چیز ٹکی بھی ہو, اس مستحب پہ جب کوئی وجوب ٹکا ہوا ہو تو وہ مستحب واجب ہو جاتا ہے. مثال دے چلو, جیسے حج کرنا انسان کی زندگی میں ایک دفعہ واجب ہے, تو کیا پاسپورٹ بنوانا واجب ہے؟ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا, کسی فقہی مسئلے میں نہیں لکھا, اس پہ تو لکھا اونٹ پہ بیٹھو چلے جاؤ. ایک سلوات بھیجتے محمد والے محمد پہ. ہے یا نہیں؟ ایسے دوڑتے ہوئے چلے جاؤ, آدمی کہاں دوڑے گا؟ فوٹو کھنچوانا واجب ہے؟ نہیں واجب ہے. مستحب بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ وجوب ٹکا ہوا ہے اس کے اوپر,
تو اب پاسپورٹ بنوانا بھی واجب، فوٹو کھنچوانا بھی واجب، ٹکٹ بھی لینا واجب، جہاز پہ بیٹھنا بھی واجب، وہاں دوڑنا بھی واجب، لہذا مستحب کبھی کبھی وجوب کی منزل پہ آ جاتا ہے اور وہ واجب ہو جاتی ہے ساری شے جو مستحب ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ اسی طریقے سے وصیت بھی ذاتی طور کے اوپر، ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ ظاہر بات ہے موضوع بہت وسیع ہے لیکن میں اس کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہذا وصیت ذاتی طور کے اوپر 19 ہے، ذاتی طور کے اوپر مستحب ہے لیکن کبھی کبھی یہ واجب ہو جاتا ہے۔ واجب کب ہوتا ہے؟ جیسے کسی انسان نے ساری زندگی مال کمایا، شرعی اعتبار سے، حرام کے اعتبار سے نہیں، شرعی اعتبار سے، اور اسے ساری زندگی مال دولت اس کو فکر ہی نہیں ہوئی، لیکن نہ اس نے خمس دیا نہ زکات دیا، تو اب اس شخص کے اوپر واجب ہے کیونکہ حقوق اللہ اس میں واجب ہے، زکات و خمس واجب ہے، لہذا جب یہ حقوق اللہ اس کے اوپر واجب ہے تو اب اس مال میں وصیت واجب ہو گئی کہ وہ کرے۔ کتنا کیا کرنا ہے، یعنی اولادوں کا بھی خیال کرے، بچوں کا بھی خیال کرے، ماں باپ کا بھی خیال کرے اور اللہ کا بھی خیال کرے۔ حقوق اللہ بھی واجب ہو گیا اور حقوق الناس بھی واجب ہو گیا۔ جب یہ دو چیزیں اس پہ واجب ہو گئی تو اب اس کے اوپر وصیت کرنا اپنے مال میں واجب ہو گیا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ میں لے آیا سمیٹ کے، یعنی اب اگر وصیت کسی انسان نے کی ہے اور اگر اس کے اوپر وصیت جس کے نام وصیت کی ہے، اگر اس وصیت کو کوئی تبدیل کر دے، اس وصیت کو کوئی تبدیل کر دے، میں جدھر لے آیا آپ کو بہت تیزی کے ساتھ میں ساری دنیا کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ اگر کسی شخص نے وصیت کو تبدیل کر دیا تو جو بھی کار خیر انجام دے رہا ہے، بہت توجہ کے ساتھ میں، یعنی اس وصیت کے مطابق عمل انجام نہیں دے رہا ہے، بھلے اس مال سے کار خیر ہی انجام کیوں دے رہا ہو، بلیا اجزل لانا چاہتا تھا، کار خیر ہی کیوں نہ انجام دے رہا ہو، بلکہ وہ گناہ میں شمار ہوگا اور جتنا بھی عمل کرتا جائے گا سب گناہ میں شمار ہوگا اور یہ اسی کے سر جائے گا، وصیت کرنے والے کے سر نہیں جائے گا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ بہت توجہ لے آئے گا، تو لہذا اب جب وصیت کرنا واجب ہو گیا حقوق اللہ اور حقوق الناس کی منزل کے اوپر، جب یہ دو چیزیں واجب ہو گئی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر حقوق اللہ اور حقوق الناس نہ بھی ہو تو پھر شخصیت دیکھی جاتی ہے کہ ایسی شخصیت کہ جو دنیا سے جا رہی ہو، میں لے آیا آپ کو دلانا چاہ رہا تھا، چاہے علماء میں سے ہوں، چاہے مجتہدین میں سے ہوں، چاہے رہبریت میں سے ہوں، چاہے ولایت میں سے کوئی بھی ہو، ایسی شخصیت جن کے ذریعے سے ایک نظام چل رہا ہو، جن کے ذریعے سے ایک پروگرام چل رہا ہو، اگر وہ بغیر وصیت کے جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے خلا پیدا ہوگا، اور جب خلا پیدا ہوگا تو معاشرے میں ایک بدنظمی اور بے چینی پیدا ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی، کیونکہ جو ذمہ دار تھا وہ دنیا سے چلا گیا، اب بھائی کیا ہو، کیسے ہو، کون کرے۔ اسی لیے دیکھیں آپ قلب صالح صاحب اگر دنیا سے گئے تو وصیت کر کے گئے کس کو سنبھالنا ہے کس کو نہیں سنبھالنا، اگر نہ جاتے تو آج جھگڑا ہو رہا ہوتا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ۔ توجہ رکھیے گا مجدلیہ کو، یعنی شخصیت بھی دیکھی جاتی ہے وصیت میں، ضروری نہیں کہ مال و دولت کے لیے ہی خالی وصیت ہو، لیکن کبھی کبھی پروگرام اور نظام کو چلانے کے لیے بھی وصیت واجب ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص عہدیدار جا رہا ہے تو اگرچہ وہ وصیت نہیں کر رہا ہے، کسی کو ذمہ دار نہیں بنا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے امت میں خلا پیدا ہو جائے گا، جب خلا پیدا ہوگا کہ ہجاری کیفیت پیدا ہو جائے گی، بدنظمی پیدا ہو جائے گی، فتن و فساد پیدا ہو جائے گا، جب فتن و فساد پیدا ہوگا تو ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹے گا، جب ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹے گا تو ظاہر قتل و غارت کا سبب بنے گا۔ ایک صلوات بھیجتے محمد والے محمد۔ تو لہذا جب شخصیت اہم ہوتی ہے تو اس پہ وصیت بھی واجب ہوتی ہے، اور اگر اس وصیت کے مطابق عمل نہ کرے اور اس کو تبدیل کر دے تو جو بھی کار خیر انجام دے
دے رہا ہے، بہت توجہ کے ساتھ دیں، وہ سب کے سب گناہ میں شامل ہوگا اور وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب میں آیت پڑھ رہا کہ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ جس نے بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت کو تبدیل، جو پوچھنا اللہ نے سب کچھ بیان کر دیا، اور جس نے بھی نعمت الہی کو تبدیل کر دیا اس کے اوپر عذاب شدید ہے۔ توجہ رکھیں مجلے، اس کے اوپر عذاب شدید ہے۔ تو اب ساری دنیا کا مسلمان بیٹھ کے سوچے کہ جب اتنی بڑی شخصیت دنیا سے جا رہی ہے جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بہتر سلوات بھیج دے محمد، ایک اس سے بہتر سلوات بھیج دیے، بس پڑھ چکا آخری جملہ۔ جب اتنی بڑی شخصیت اس دنیا سے جا رہی ہے اور اگر تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لہذا ایک قرآن ایک اہل بیت، اس وصیت کے اوپر اگر کوئی مسلمان عمل نہ کرے تو چاہے جتنا کار خیر انجام دیتا رہے سب گناہ میں شامل ہوگا۔ ایک سلوات بھیج دے محمد والے محمد محمد کے۔ بس بہت ہی اختصار سے آپ کے سامنے بہرحال وصیت کے حوالے سے اب ساری دنیا کا مسلمان سوچے کہ پیغمبر کے بعد میں نے اس وصیت پہ عمل کیا یا نہیں کیا، کون سی میں نے اس وصیت پہ عمل کیا یا نہیں کیا، کون سی نعمت کو تبدیل کیا۔ آج 20 رجب ہے اور سکینہ بنت الحسین کی ولادت کی تاریخ ہے، جو حسین کی مظلومیت کی دلیل ہے، جو حسین کی پیاس کی دلیل ہے، جو کربلا کی فاتح ہے، جو شام کی فاتح ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Wa